آج کی اس بامقصد بزم کا آغاز کتاب اور مطالعہ کتاب سے متعلق کچھ حوالات سے کیا جائے، کچھ اقوال سے کیا جائے۔ بقول لارڈ گارڈن بائرن، A drop of ink may make a million think۔ سیاہی کی ایک بوند تخیلات کے لاکھوں دریچوں کو کھول دیتی ہے۔ بقول جارج آر مارٹن، مطالعہ کرنے والا شخص مرنے سے پہلے ہزاروں زندگیاں جیتا ہے، اور جو مطالعہ نہیں کرتا وہ صرف ایک زندگی جیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آخری حوالہ پاکستانی ادب کا بہت ہی معتبر نام، جسے ہم عارفہ زہرا کے نام سے جانتے ہیں، ان کی ایک تقریر بہت زیادہ انٹرنیٹ پر مشہور ہو گئی ہے۔ اس تقریر کا کچھ حصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں محترمہ فرماتی ہے کہ میری تمنا اتنی ہے اور شاید پروردگار کا منشا بھی یہی ہے کہ ہم آدمی سے انسان بنیں۔ آدمی ایک مادی وجود ہے اور انسان ایک اخلاقی وجود۔ آدمی سے انسان کیسے ہوتا ہے تو وہ درمیان میں کتاب آ جاتی ہے۔ اب وہ کتاب چاہے الہامی ہو یا آسمانی ہو، یا وہ کتاب جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہو، زندگی کا حوالہ کتاب کے بغیر اور لکھے ہوئے حروفوں کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کتاب کی ترجمانی بہت ہی خوبصورت انداز میں کی ہے کہ اندھیرے میں اجالے کی کوئی تنویر ہو جیسے، کتابوں کا ہر ورق کوئی تصویر ہو جیسے، کہ جس پر لفظ تتلی کی طرح زندہ ہو تابندہ، کسی کہ جس کے سامنے اچھے سے اچھا گل ہو شرمندہ۔ محبت کا صحیفہ ہے صحیفوں کی تلاوت کر، کتابیں تیری ساتھی ہے کتابوں سے محبت کر۔ سامعین، آج کی یہ محفل کتاب اور مطالعہ کتاب کو فروغ دینے والی محفل ہے۔ ہم سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم اس تحریک میں شامل ہیں، جسے مطالعے کی تحریک یا کتاب کی تحریک کہا جائے، جو اس شہر کے ادب کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ اس لیے میں تمام لوگوں کا استقبال بھی کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آئیے آج کی یہ جو محفل، جس میں شہر عزیز کے مایہ ناز ادیب طنز و مزاح نگار جناب مشتاق رضا بولیشگر کی کتاب گلہائے رنگا رنگ کا اجرا ہونے جا رہا ہے، اس کی شروعات قرآن مجید کی تلاوت سے کی جائے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے رفیقین فقی بوائز ہائی اسکول کے معلم دیار جناب مجید الرحمان ریاضی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت سے اس بامقصد بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء
سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ہمارے درمیان میں شہر عزیز کے ہمارے دین شہر موجود ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کے اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر شفیع پٹیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمانان کا تعارف اور رسم گلپیشی کا فریضہ دیا. میں سب سے پہلے استقبال کر رہا ہوں آج کی اس بزم کے صدر گرامی جو ایک حیثیت سے نہیں بلکہ مختلف حیثیت سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی ترقی کے لیے آواز ہی بلند نہیں کر رہے ہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کر رہے ہیں. میری مراد محترم علی جناب طلب فقی صاحب سے ہے. میں ان کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور گزارش گزار ہیڈ ماسٹر رفیع الدین فقی جناب شبیر فاروقی صاحب سے کہ آپ طلبہ صاحب کی خدمت میں تحفہ کوئی پیش کریں. ہمارے آج کے اگلے مہمان بلند و بالا عزائم، آتش فشاں ولولہ اور مضبوط و مستحکم امنگوں کے روح انسان ہیں. اساتذہ اور طلباء میں محبوب اور پسندیدہ شخصیت کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری محترم سہیل مشتاق فقی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جو آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی بھی ہے. میں ان کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں سپروائزر رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول محترم فقی پٹیل صاحب سے کیا تشریف لائیں اور ہمارے مہمان خصوصی محترم سہیل فقی صاحب کا استقبال کریں. سامعین، ہماری آج کی اس بزم کے اگلے مہمان فن کتابت کے عظیم شہسوار، عمدہ قلمکار، کہنامش استاد، کئی ساری ڈگریوں کے مالک، منتصر المزاج شخصیت میری مراد محترم جان عالم رہبر صاحب سے آپ تشریف رکھتے ہیں. میں ان کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں ہیڈ ماسٹر سلوابی نئی ہائی اسکول جناب سرفراز گلوکر صاحب سے کہ آپ ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی محترم جان عالم رہبر صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. سامعین، اب اس مہمان کی باری ہے جس کے پس منظر میں علم و دانش کا بہت بڑا سرمایہ ہے، جس نے اپنی پوری زندگی علم و دانش کی خدمت میں صرف کر دی ہے. علم و تحقیق جستجو آرزو اس کی زندگی کا سرمایہ ہے. ادبی پس منظر کے ساتھ مزاحیہ و تنزیہ کا نام کہنا ان کی خاصیت ہے. میری مراد میرے استاد محترم جناب رفیع الفقی صاحب سے ہے. میں ان کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں یہاں پر میں مجتبہ بولیچکر سے کہ آپ تشریف لائیں اور رفیع سر کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. سامعین، اب میں اس شخصیت کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں جو آج کی اس بزم میں مہمان بھی ہے اور میزبان بھی. بیک وقت دو کردار یہاں پر ادا کر رہے ہیں. آپ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے ماتحت چلنے والے مشہور تعلیمی ادارے رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں. تعلیمی نظام کو مضبوط و مستحکم انداز میں چلانے کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں. نصابی سرگرمیوں کے انتظام میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. طلباء کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ ادارے کے نظم و ضبط کو پروان چڑھانے کے خواہاں ہیں. میری مراد میرے بڑے بھائی میرے ہیڈ ماسٹر محترم شبیر فاروقی صاحب سے ہے. میں اس وقت التماس کرتا ہوں جناب جنید شیخ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور محترم شبیر فاروقی سر کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. میں استقبال کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام کو یوٹیوب پر لائیو
چلانے کا جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب شاداب رشید صاحب، آپ نیا ورک کے مدیر بھی ہیں اور آج اس پروگرام کو یوٹیوب پر یہ لائیو بھی دکھا رہے ہیں جو پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. تو میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں محترم عامر قریشی سے کہ آپ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہمارے آج کے مہمان شاداب رشید صاحب کی خدمت میں توفیق پیش کریں. سامعین، میں مشتاق رضا صاحب کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر زحمت دینا چاہتا ہوں میرے ماسٹر مرحوم شبیر فاروقی سر کو کہ آپ مشتاق صاحب کی خدمت میں گل پیش کریں. سامعین، ہمارے اس محفل میں مختلف اداروں کے ہیڈ ماسٹرز موجود ہیں. میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں اور میرے ساتھی عامر قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے نیو نیشنل اردو ہائی اسکول شانتی نگر کے ہیڈ ماسٹر جناب مرتضیٰ مومن صاحب سے کا استقبال کریں. ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے KVS ہائی اسکول بڑولی کے ہیڈ ماسٹر رفیع پٹیل صاحب، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں میونسپل کارپوریشن کی اسکول شانتی نگر اسکول کے ہیڈ ماسٹر آصف سر، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. سامعین، آئیے اب اس بزم کو آگے بڑھایا جائے. افتتاحی کلمات کے لیے میں ایک ایسے شخص کو آواز دینا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اردو کا سپاہی کہتا ہے، مگر اس کی کارکردگی، اس کے مضامین اور تعلیم کے تئیں اس کی دلچسپی اور اس کی جدوجہد کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اردو کا سپاہی نہیں بلکہ اردو کا علم بردار ہے. میری مراد رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب محمد شبیر فاروقی صاحب سے ہے. میں اس شعر کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں کہ چھین کر لاؤں گا سورج سے سنہری کرنیں، چھین کر لاؤں گا سورج سے سنہری کرنیں، اب کسی گھر میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا. شبیر فاروقی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے چند باتیں کتاب اور شخصیت کے تعلق سے پیش کرنے کی ضرورت کر رہا. میرے اس مضمون کا عنوان ہے مشاق قلم والی مشفق شخصیت مشتاق رضا گولیکر. مشتاق رضا صاحب کو میں 1997 سے جانتا ہوں، جب بھیونڈی شہر میں میں نوعارف تھا اور موصوف بھیونڈی میونسپل اسکول کے صدر مدرس ہوا کرتے تھے. ان سے میرا تعلق اس وقت مزید پختہ ہوا جب میں رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول میں سربراہ کی حیثیت سے مقرر ہوا. یہ آج سے 13 برس قبل کی بات ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ موصوف کے داماد میرے چھوٹے بھائی شفیع پٹیل میرے عملے کے اس وقت ایک فعال معلم ہوا کرتے تھے، اور اب یہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میرے ساتھ میں معاون ہیڈ ماسٹر ہیں. مشتاق سر سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں مگر اکثر خاموش رہتے ہیں کہ مختلف مواقع پر مختلف انداز کی ان کی مسکراہٹیں لوگوں کو وہ سب کچھ سمجھا دیتی ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں.
ان کا خط دیکھ کر مجھے پتہ چلا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو لکھتا ہے تو کاغذ پر صرف روشنائی نہیں بکھیرتا بلکہ روشنیاں بکھیر دیتا ہے۔ سابقہ 2 کتابوں میں ان کے مضامین پڑھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ کسی شخص کی تحریر ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پڑھ کر صرف کاغذ پر ہی جا بجا لفظوں کے پھول نہ کھلتے ہوں بلکہ ان لفظوں کی ان پھولوں کی خوشبو سے ذہن و دل اور روح بھی معطر ہو جاتے ہیں۔ میں نے مولانا حضرت موہانی کے بارے میں کہیں پڑھا ہے کہ وہ مزاج کے اعتبار سے اتنے مختلف تھے کہ بعض اوقات اپنے جوتے لکھنے کی میز پر رکھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی انہیں اٹھا کر ان کی صحیح جگہ پر رکھ دیتا تو غصہ ہو جایا کرتے تھے کہ میں مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ مگر مشتاق رضا سر کے کام کو کئی مرتبہ کسی نہ کسی بہانے بہت قریب سے دیکھ کر اور 2 مختلف صفحات کو اسٹیپلر سے یکجا کرتے وقت ایک علیحدہ دبیز کاغذ لگا کر اسٹیپل کرنے کے طریقے سے مجھے پتہ چلا کہ نفاست ایسی بھی ہوتی ہے اور لکھنے والے اتنے سلیقہ مند ہوتے ہیں۔ اس سے قبل میں سبھی ادیبوں اور شاعروں اور مصنفوں کو کچھ الگ مزاج کا سمجھا کرتا تھا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں اور اساتذہ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس موقع پر کہ سیکھنے اور شخصیت کی بہتری کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی استاد سے باقاعدہ تعلیم حاصل کریں، بلکہ اتنا بھی بہت ہے کہ آپ کسی شخص کی عادتوں کو بلا ناغہ اور تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہیں تو بھی آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میرے ہاتھوں میں ایک اسٹیپل کیے ہوئے صفحات ہیں، مشتاق رضا سر کی غیر محسوس تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صفحات ہیں، یہ میں نے اپنے طور پر نہیں سیکھا، یہ ایک خاص طریقہ ہے جو میں نے سر سے جب ہم نے ان کو کچھ ذمہ داری دی اپنے ادارے کے لیے، تو جب وہ صفحات ان کے گھر سے آئے تو ان کے ایک خاص انداز کے ساتھ آئے، تو میں نے بھی آج اسی انداز میں یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ میں مشتاق پولیٹیکل سر جیسے منکسر المزاج شخص سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا جو اتنی ساری خوبیوں اور اوصاف کا حامل ہونے کے باوجود اپنے سے بہت چھوٹے یا نوعمر لوگوں سے بھی خندہ پیشانی اور نہایت احترام سے ملتا۔ زیر نظر کتاب گلہائے رنگا رنگ ان کی گزشتہ 2 کتابوں سے بہت مختلف ہے کہ واقعی اس میں مختلف رنگوں کے مختلف نوع پھولوں کو ایک گلدستے میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا باب پھولوں کے بادشاہ گلاب کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون خصوصاً اساتذہ کے لیے ہے اور بے حد حوصلہ افزا ہے کہ موصوف بنیادی طور پر خود معلم رہے ہیں اور رہے ہیں کیا بلکہ ہیں۔ سبھی نوجوان اساتذہ کو یہ مضمون بالخصوص پڑھنا چاہیے۔ میرے برادر پروفیسر یونس اگاسکر صاحب پر ایک بہت معلوماتی خاکہ ہے، پہنچی وہیں پہ خواب محمد حسن فاروقی سر پر ایک عمدہ مضمون ہے جو مرحوم سے مشتاق رضا صاحب کے ربط و تعلق کا آئینہ دار ہی ہے۔ شبیر احمد راہی صاحب کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سنا ہے، مگر ہر نقش قدم میرا نشان راہ منزل ہے سے قارئین کو یقیناً راہی صاحب کے کچھ مختلف اوصاف سے واقفیت ہوئی۔ مزاج رکھتا ہے وہ شخص بہتے پانی کا، مرحوم اصغر حسین قریشی کا ایک نایاب اور ان کی شخصیت کو ایک الگ انداز میں دیکھنے والا عمدہ مضمون ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس کتاب میں مرحوم مظہر خلیل، مرحوم اصغر حسین قریشی سر، ان مبین صاحب جیسی شخصیت پر صاحب کتاب نے لکھا ہے اور
مبین صاحب یہاں پر سامعین میں تشریف فرما ہے، جنہیں بھیونڈی شہر میں خود جیسے 2 یا 3 دہائی قبل آنے والے افراد نے قریب سے دیکھا ہے یا ہمارا ان سے قریبی تعلق رہا ہے۔ ابھی اس کتاب کے بہت سے ابواب کا ذکر باقی، جن میں فیضی نظام پوری، ظریف نظام پوری جیسے باکمال شعرا پر تحریر کردہ مضامین بھی ہیں، جن کے حوالے سے ماضی سے بھیونڈی شہر کو یاد کیا جاتا رہا، اور ہم سبھی نے ان کی شاعری کو بہت پڑھا، مگر ان کے بارے میں پڑھ کر ان سے مزید واقفیت نئی نسل کی ذمہ داری بھی ہے۔ انور کھوس صاحب کے بارے میں اہم مضمون اس کتاب میں شامل ہے، تو اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے ہمیں بھیمری سے بھیونڈی تک کے اس قدیم شہر کی 200 سالہ تاریخ کا علم فراہم کیا ہے۔ ان سے ہم سب کو واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ خفی صاحب، ملک ساگر صاحب، مبین صاحب پر تحریر کردہ مضامین دلچسپ اور معلوماتی ہیں۔ میں یہاں پر مکمل کتاب پر تبصرہ نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں۔ میں دیگر مضامین پر بھی کچھ دیر چند اور جملے کہہ دیتا، مگر میں نے فطرت بخاری کا مضمون میویل اور میں پڑھا۔ میں نے سر سے ملاقات میں اس کا ذکر کیا تھا، میں نے مضمون میں اس کو ایڈ کر دیا۔ اس خوبصورت مضمون کا اختتام میں جانتا ہوں آپ نے سبھی نے فطرت بخاری صاحب کا مضمون ضرور پڑھا بھی ہوگا کہ انسان کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں اپنی کچھ باتوں پر، کچھ عادتوں پر پچھتاوا ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جب تبصرے ہوتے ہیں دوستوں کے درمیان، تو فطرت بخاری صاحب سے ان کی ایک خاتون دوست محرر جو ہیں وہ کچھ بحث کیا کرتی تھی کہ بھائی اس نے جو ہے ہفتے بھر میں 15-20 کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، اور کتابیں پڑھنے کے بعد وہ دھواں دھار جو ہے وہ بحث کیا کرتی تھی، اور یہ بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بخار آیا، اور بخار میں ایسا ہوا کہ محترم کو یہ احساس ہوا کہ میں کبھی پڑھتا تو نہیں تھا، لیکن میویل کے ساتھ میں نے زیادہ بھی کی ہے، کیونکہ میں اکثر اس کے بحث میں جو ہے وہ شکست دے دیا کرتا تھا، تو اس لیے میں نے تو کبھی پڑھا نہیں، اور صرف لفظی جملوں سے میں اس کو مات دیا کرتا تھا، تو میں اس کا اعتراف کر لیتا ہوں۔ اسی دن میویل جو ہے وہ کئی کتابیں جو پڑھ کر آئی تھی اور بحث کر کے گئی تھی، اس نے وہ کتابوں کا بنڈل جو ہے وہ موصول کے پاس میں رکھ دیا، اور اس دن کی ملاقات میں فطرت نے میویل کے سامنے اعتراف کیا کہ میں بڑا شرمندہ ہوں، میں نے کبھی کتابیں اس غور سے نہیں پڑھی، اور پھر میویل وہاں سے چلی گئی، کوئی بات نہیں، ہوتے رہتا ہے، لیکن اس کے جانے کے بعد جب انہوں نے وہ کتابیں اٹھائی تو اس کے صفحات جڑے ہوئے تھے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عورت اور مرد کی عادتیں بہت ساری کئی مواقع پر، کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر جو ہے وہ یکساں ہو سکتی ہیں۔ اس مضمون سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میویل کی طرح میں بھی یہاں سے جانے والا ہوں، اور ہم سب جا کر گلہائے رنگا رنگ پڑھیں گے تو حقیقت کھل کر اس کتاب سے جڑے ہوئے صفحات کی شکل کے سامنے آ ہی جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں کہ کتابیں لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں۔ سرفراز گرونکر میرے چھوٹے بھائی نے ایک بات بہت اچھی اس جلسے کی ابتدا میں کی، تعارفی کلمات کو انہوں نے ادا کیے، میں انہی کے حوالے سے اور انہی کو انڈورس کر کے ان کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کتابیں لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، کہاں ہے پڑھنے والے، ذرا ڈھونڈو انہیں۔ آئیے اس نئی کتاب کو بیٹھ کر پڑھیں، بھیونڈی کی ان شخصیات کے بارے میں جانیں جنہیں جاننا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور لکھنے کا طریقہ سیکھیں کہ میری، آپ کی، یعنی ہم سب کی یہ پہلی ضرورت ہے۔ آج گلہائے رنگارنگ کی اس رسم اجرا کے موقع پر میں محترم مشتاق رضا سر کو اپنی جانب سے، اپنے ادارے رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول کی جانب سے
یہاں کے تمام معلمین معلمات اور غیر تدریسی اراکین کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور محترم مشتاق سر کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے دور قلم اور زیادہ. ابو المجاہد صاحب کا یہ شعر صاحب کتاب کی نقل کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا کہ لوگ چن لیں کس کی تحریریں حوالوں کے لیے، لوگ چن لیں کس کی تحریریں حوالوں کے لیے، زندگی کی وہ کتابیں معتبر ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. بہت خوب. یہ تھے رفیق کی بوائز ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد شبیر فاروقی صاحب جو افتتاحی کلمات ادا کر رہے تھے اور انہوں نے کتاب کا نچوڑ پیش کیا بہت ہی بہترین انداز میں. اور ایک یہاں ہم سب کو تحریک تھی کہ یہ کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اس کتاب میں ہمارے شہر کے جو ادیب ہیں، جو شعراء ہیں، ان کے خاکوں کو بھی پیش کیا گیا ہے. خاکہ نگاری ایک بہترین فن ہے. جاوید صدیقی نے ایم ایف حسین کا جو خاکہ لکھا ہے، اس کا نام لکھا ہے، اس کا عنوان دیا ہے ننگا فقیر. اس کا عنوان ہے ننگا فقیر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم ایف حسین اوپر سے سوٹ تو پہنتے تھے مگر کبھی جوتے نہیں پہنتے تھے. اس لیے خاکہ نگاری پر ایک بہترین کتاب ہے. میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیے. کتاب اسٹال پہ رکھی گئی ہے، جس کو مفت میں لینا ہے مفت میں بھی لے سکتا ہے اور جسے خرید کر لینا ہے خرید کر بھی لے سکتا ہے. یہ صاحب کتاب کی جانب سے آج کا آفر ہے. صرف آج کسی کو نہ دیں سر میزبان کی جانب سے جو اعلان تھا مجھے بہرحال آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے. اب ایک ایسے شخص کو آغاز کی جائے جس کے بارے میں کہوں گا کہ جب اس نے اس شہر کی سب سے قدیم سوسائٹی کا بیڑا اٹھایا، ذمہ داری اٹھائی، تو مصیبتوں پریشانیوں سے گھرا ہوا تھا. کووڈ اور لاک ڈاؤن جیسے دور سے گزر رہے تھے ہم. ایسے دور میں بھی اس شخص نے ہمت نہیں ہاری اور اس سوسائٹی جو کہ اپنے 100 سال مکمل کر رہی ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس تاریخی ورثے کو قائم رکھا، ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے ذریعے ہونے والے اردو اور اردو کی ترقی کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اسی سوسائٹی کے ذریعے اسی اسٹیج سے جاری و ساری ہے. میری مراد آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب سہیل فقی صاحب سے ہے. ان کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے خود اس کتاب کو مانگا، اس کا مطالعہ کیا اور آج آپ کے سامنے اس کتاب پر جو ہے روشنی ڈالنے والے ہیں. میں اشوک صاحب کے اس بہترین شعر کے ساتھ سہیل فقی صاحب کو آواز دیتا ہوں، جو کہ ہم سبھی کا پسندیدہ شعر ہے کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے. بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. جناب سہیل فقی صاحب. السلام علیکم. محترم نے ابھی جو کہا کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی جو کشتی رہی جس طوفان نے جو حوالے کی گئی تھے لوگوں میں اور چٹان کی طرح جو کھڑا رہا، انہوں نے کہا وہ ساری باتیں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے، کلا فقی صاحب کے لیے، میرے لیے. کلا فقی صاحب کی جتنی تعریف کی جائے اس لیے بھی کم ہے کہ جب میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو میں ان کو نہیں سمجھ سکا تھا. میرے ان میں کچھ باتوں میں اختلافات بھی ہوئے، مگر آج میں ان کا گرمیلا ہو گیا ہوں اور میں ان سے بہت پیار کرنے لگا ہوں ایز اے بردر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیر بہرحال شکریہ جو آپ نے کہا. کتاب بھی میں نے منگوائی اور کتاب آئی بھی میرے پاس. اب میں نے کتنی پڑھی وہ کتاب اور میں خود جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا.
بہرحال ایک بات ایسی ہے کہ بلہائے رنگا رنگ، اس کے بارے میں میں یہ کہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے بعد میں باہر چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. وہ ماشاء اللہ سے ہمارے مصنف صاحب نے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مشتاق صاحب نے، کمال کی ماشاء اللہ اس میں ان کی ورکنگ ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا انہوں نے ماشاء اللہ اس میں سب پس منظر اور لوگوں کے کیریکٹرائزیشن کے بارے میں جس طریقے سے بھی بیان کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کتاب اگر لکھنے کی بات ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کتاب سے مخصوص مصنف ہی لکھا کرتا. میرا خیال ہے، میرا عقیدہ ہے کہ کتاب ہر آدمی کی ایک اپنی کتاب ہوتی ہے، ہر انسان اپنی کتاب لکھتا ہے. وہ بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہو یا آدھا پیٹ کھا کے رات میں سو رہا ہو، کتاب تو اس کی بھی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی چلا جائے گا، دفن ہو جائے گا، چتا میں جلایا جائے گا، مگر شخص کی کتاب ختم نہیں ہوگی. ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی میں نے اسکول میں پڑھا ہے، اور جس میں شاعر صاحب لدھیانوی کا بھی ذکر آیا اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر آیا، اور میں کافی محظوظ رہا اس خیال سے. اب میرا تھوڑا میں بیان کروں اپنی دل کی بات جو شاید اس محفل میں اتنی میچ نہیں کرے گی، مگر میں اس خیال کا ہوں کہ اچھی اردو برائے اردو بھی ہو سکتی ہے اور اردو برائے زندگی بھی ہو سکتی ہے. میں اس خیال کا ہوں کہ اردو ایک عام بول چال کی طرح وہ اردو کا استعمال ہو جس میں جیسے میں نے پڑھا تھا مولانا سلیمان ندوی صاحب کا ایک لیسن تھا اسکول میں میرے، جو میں نے شاید ان کے جو استاد سے جن کا انتقال ہو گیا اس کتاب کو انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا. تو وہ ان کا جو تسلسل تھا، ان کا جو انداز بیان تھا وہ بالکل اسی رنگ کا تھا. تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے اردو کے بعض الفاظ ثقیل ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، یا میں پاکستانی ڈرامے دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کیوں خواہ کی اتنی مشکل اردو میں یہ ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ خط مستقیم کی طرح سیدھی، کیوں سادہ اردو میں بات نہیں کی جائے. اور سادگی میں جب گلزار صاحب کا نام یاد آتا ہے یا سادگی میں صاحب کا بھی آتا ہے کہ تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے، تو اس طریقے سے میں بالکل بھی ثقیل الفاظ کا، مشکل الفاظ کا استعمال ہی اچھی اردو نہیں سمجھتا ہوں. وہ یقیناً ہے وہ بھی ایک اس کی خوبی ہے جس کی تعریف ہونی چاہیے، مگر سادہ سلیس اردو کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. جسے مثلاً انہوں نے کہا کہ ساون کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک عجیب قسم کا اس میں نشہ ہے. ساون ایک ہندوستانی ہے ہمارا، جو ہم پرشین لفظ نہیں ہے ساون، یا بلبل کہیں ہم. بلبل میں جو باتیں آتی ہیں، جو نزاکت آتی ہے، جو اس کی آواز، جو اس کے گیت، جو اس کی صدا، جو اس کی خوب جو کہیں وہ شاید اور دوسرے پرندوں کے ناموں میں شاید وہ شاہین یا دوسرے لفظوں میں شاید وہ اس پیرائے میں نہیں ہے. شاہین کی اہمیت ہوگی کہ تو چٹان میں پسیرا کر پہاڑوں کی چٹان میں وغیرہ. اب ایک بار اور اتنے بڑے ناموں کے درمیان رہبر صاحب ہیں، رفیع صاحب ہیں، مشتاق صاحب ہیں، ان کے درمیان شاید میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہاں بلایا جاتا، مگر پھر بھی جو مجھے عزت دی، مجھے آپ لوگوں نے بلایا، اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. اور کم از کم خوشبوؤں کی دکان سے یا عطر کی دکان سے گزرتے ہوئے کچھ خوشبو میرے بدن میں بھی لگ جائے. اس کے بعد اور میں کہوں چونکہ میں نے اسکرین پلے رائٹر رہا ہوں اور میں بھی جانتا ہوں کہ رائٹنگ از واٹ، رائٹنگ از ری رائٹنگ. تو اس طرح کی جو تیسری کتاب ہے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کی جو پہلی دو کتابیں ہیں اس سے کئی درجے بہتر ہے اور مستند ہے، پاورفل ہے. اور میری امید ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ چوتھی کتاب لکھیں جو اس سے بہتر ہوگی. شکریہ، تھینک یو. مختصر مگر بہت ہی جامع انداز میں جناب سہیل فقی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، کتاب پر تبصرہ کر رہے تھے. سامعین آئیے اب اس محفل میں علم کی روشنی کو مزید بکھیرا جائے. میں آواز دیتا ہوں استاد الاساتذہ معذرت چاہتا ہوں ہمارے درمیان میں
تھوڑی تاخیر سے آج کے ہمارے مہمان اعزازی ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب تشریف فرمائے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں ہمنشی کے نائب صدر جناب گلزار انصاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ قمر صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. زوردار تالیوں سے استقبال کریں. ڈاکٹر قمر صدیقی ممبئی سے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ٹرین سے سفر کر کے تشریف فرما ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. سامعین آئیے اب میں آواز دیتا ہوں استاد الاساتذہ شاعر ادیب شہر بھیونڈی کی ادبی محفلوں کی پہچان بہت ہی سادہ مزاج اور سادگی ان کی پہچان ہے. میرے مراد استاد محترم جامعہ عالم رہبر صاحب سے ہے. میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتا ہوں. جیسے جیسے سر کی عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ان کے اندر ایک اور تازگی ہم محسوس کر رہے ہیں. سفر کا خاتمہ ہوتا نہیں کہیں اپنا, سفر کا خاتمہ ہوتا نہیں کہیں اپنا, ہر ایک پڑاؤ سے ایک ابتدا نکلتی ہے. جناب جامعہ عالم رہبر صاحب. صدر محترم جناب تلقی صاحب, اعزازی جنرل سیکرٹری سہیل فقی صاحب, مہمان اعزازی ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب, شفیق فاروقی صاحب, میرے دوست رفیع انصاری صاحب اور آج کی بند کے نوشہ صاحب اعزاز مشتاق احمد صاحب, سامعین محترم السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں کتاب کے تعلق سے اور صاحب کتاب کے تعلق سے کہوں, میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مشتاق احمد صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رکش اشتراک کو مزید تیزی عطا کرے اور شروع بڑی کی بجائے ایسی اڑان کو کہ لوگ دیکھتے رہیں کہ ایسا کوئی شخص ہے جو نظر تو نہیں آتا کہ اس وقت کا حامل ہوگا, لیکن تعجب ہے کہ ہے, حسن سے نہیں ہے مگر ہے. سامعین مکرم, کتاب جو آپ کے سامنے چند لمحوں بعد ہوگی, گلہائے رنگا رنگ, واقعی اس میں جو مضامین ہیں, جو شخصیتیں جمع کی گئی ہیں, تو بہت رنگا رنگ لو بھی ہے اور مشتاق صاحب نے بڑی ہی خوبصورتی سے اور نہایت اچھے انداز میں اسے پیش کیا. زبان کے تعلق سے میں کہوں کہ مشتاق تمہاری زبان تمہارا بیان اس قابل ہے کہ آدمی تمہاری تحریر کو پڑھے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے. بہت اچھا انداز ہے اور میں نے اتنے دماغ سے مشتاق کو اس مرتبہ پڑھا. یہ دوسری کتاب ہے. مشتاق صاحب کے مجھے پہلے غریب خانے پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہ کتاب دی مجھے, مشتاق تک سنایا. کچھ گفتگو بھی 8 گھنٹہ بعد ہوئی ہماری, لیکن وہ مشتاق کھلے نہیں, بندے بندے تھے. مجھے لگا آدمی پڑھنے یا آدمی میرے پاس آیا, بات پکڑ رہا ہے, بہت سی پرانی باتیں لکھی, لیکن کتاب کے تعلق سے کچھ بولنے کو تیار نہیں. لیکن میں سمجھ گیا کہ شاید یہ منشا یہ ہے کہ تم پڑھ لینا, میں کیا بات میں. سامعین مکرم, کتاب پڑھنے کے بعد اب آج مجھے اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا ہے. میں حیران ہوں کہ میں کامیابی دی تھی
محروم دید بھی، میں کامیابی دید بھی، محروم دید بھی، جنوں کے امتحان میں حیران بنا۔ ایسے شخصیتوں کے بعد پہلو پیش کیے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کس شخصیت کو پیش نظر رکھوں اور کسے سر پہ نظر رکھوں۔ ناطقہ سر پر غریبہ بھی اسے کیا تک کہنا ہے۔ اور اگر میں سب پر کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمر صاحب تقریباً 20-25 منٹ تو لگی ہے، اور اگر نہ کہوں تو ضمیر کے ٹوٹے لگائے گا کہ میں تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا بھی تو ذکر کتاب میں ہے، اگر کوئی اس قابل تھا کہ چھوڑ دیا جاتا تو اسے دیا ہی کیوں ہے۔ بات ہے ورفعنا لک ذکرک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے فرمان مکرم پہلا شخص جس کا سب سے اچھے انداز میں مستعد نے ذکر کیا ہے، اور ہم سب کو اپنی پوری توانائی اور ایمانداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے کہ ساری دین دنیا کا نچوڑ اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عبادت ہے، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بغیر بہت اچھا انداز میں کیا ہے، پسند کیا ہے، وہ اچھا ہے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی اصلی دیکھتا۔ تو اور ہمارے یہاں سے ایک شاعر نے کہا جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا کہ میں اور مجاز شعر رسالت معاف پر، میں اور مجاز شعر رسالت معاف پر شبنم دری سجائے کب یاد تھا۔ غریب نظام پوری کا شعر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شعر اور پیش کر کے آگے بڑھوں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا ویسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بد میں خیال میں نہ خدا نے آئینہ خاص ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک مضمون جو مٹاتا ہے تو اساتذہ کے بارے میں۔ آج اساتذہ کا کیا حال ہے، اس سلسلے میں میرا جو کہنا تجزیہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو صاحبان جان تشریف رکھتے ہیں، جناب طلب فقیر صاحب اور سہیل فقیر صاحب، یہ جب آج ہے اس ذمہ داریاں قبول کیا تو ان کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج اساتذہ کا کیا حال ہے۔ میں اپنے دوستوں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنا رزق حلال کریں، اپنا رزق حلال کر لیتے تو ساری عبادت قبول ہوگی، ورنہ ساری عبادت ہٹانے چلی جائے گی۔ اس سے لازم نہیں۔ آج ایک مضمون ہے شبیر احمد راہی صاحب۔ شبیر احمد راہی بہت معتبر اور مستند نام، بھیونڈی کی تاریخ جب کبھی لکھی جائے گی، کئی لوگوں نے تاریخ لکھنے کا دعویٰ کیا، پیش بھی کیا ہے کہ کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے تاریخ بھیونڈی کے بارے میں لکھا گیا ہے تو معلومات ضرور ہے، تاریخ نہیں۔ تاریخ کا منشا، تاریخ کا تقاضا، تاریخ کا مواد، تاریخ کا متن، تاریخ کی سارے کنٹینٹ جو ہے وہ تحریک ہوتے ہیں، وہ کتابوں میں نہیں۔ لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو شبیر احمد راہی کو کبھی بلایا نہیں جائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ چند جملوں میں کہہ دوں، بیان کر دوں، شاید آپ اسے محسوس کریں، محسوس کیوں اور یہ محسوس بھی کر لیں کہ شبیر احمد راہی صاحب کیا تھے۔ صرف بھیونڈی کہتا نہیں، ہندوستان کی شہرت کے حامل۔ یہاں پر سلیمان محمد صاحب یہاں آئے تھے، کوئی آزاد مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ تین بتی پر پروگرام ہوا تھا، درمیان میں جو ہوٹل ہے، میرا خیال اسلامی ہوٹل کا نام ہے، وہاں اسٹیج بنا تھا تاکہ لوگ گپتا ڈیری فارم کر کے لوگ بیٹھے اور ادھر جو ہیرو کولڈی ہاؤس ہے ادھر بیٹھے اور ادھر فوٹو اسٹوڈیو ادھر بیٹھے اور ان کو سن ایسا کرنا بھرا ہوا تھا۔
ان کی تکلیف سننے کے لیے بے شمار لوگ آئے. مسلم لیگ کا بڑا نام تھا, رائے آدمی تھے. ان کو دعوت دی گئی کہ یہ اردو میں ترجمہ کریں گے, اس لیے کہ سلمان کویا صاحب جو ہیں وہ اردو میں ترجمہ نہیں کرتے. ایک طرف کو کھڑے ہوئے تکلیف شروع ہوئی. 2-4-5 جملے بولنے کے بعد وہ چپ ہو گئے. رائے صاحب نے ترجمہ شروع کیا. اس کے بعد پھر یہی ہوا, میں مرحوم ڈاکٹر یعقوب منظر اور جناب محمد امین صاحب جو ہائی اسکول کے بہت اچھے میتھ کے استاد تھے, ہم دونوں وہاں ایک ہوٹل ہے جو بابو میں, وہاں کھڑے تھے. ایک جگہ نہیں کھڑے تھے, ہمارے پیچھے 2-3 لوگ اور بھی کھڑے تھے. اس میں سے وہ جو ہمارے پیچھے کھڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو کہتا ہے یعنی وہ مہمان یہ تو سمجھ میں آیا ہے, لیکن یہ جو بول رہے ہیں شین صاحب کو سمجھ میں شولہپور کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اسکول کے دنوں میں. بھائی صاحب کا ذکر خیال چلا, کہنے لگے کہ آپ کے یہاں شبیر احمد بھائی صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ پورا شہر بھلنڈی جو ہے وہ ہمارے شولہپور میں مشہور ہے, اور لوگ آپ کے شہر کو شبیر احمد بھائی کے نام سے جانتے ہیں. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے شبیر بھائی صاحب کے تعلق سے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ استاد رضا تم نے اتنا زیادہ دیا کہ ایک شخص سے تو بھی رکھتے تو شاید 3 گھنٹے کا پروگرام آپ کا ہو جاتا. اتنی ساری شخصیتوں کے لیے تو کئی پروگرام کی ضرورت ہوگی. بہرحال یہی ہے کہ ایک قصہ تھوڑا نکالتے چلے. ہانڈی سے خواتین جو ایک داروں نکالتی ہیں, اب پوری ہانڈی کا اندازہ لگا لیتی ہیں, تو میں بھی دفتر سے ادھر ادھر سے نکال کے بات کروں گا. دوسرا مضمون افضل حسین قریشی کے تعلق سے لکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مضمون کے ذریعے کاغذ پر روشنی نہیں کھیلی ہے, بلکہ کاغذ پر اپنا دل نکال. ان کا دوست, ان کا ساتھی, ان کا بزرگ سب کچھ کیا, ان کے حالات کی زندگی بیان کیے, ان کی جدوجہد کا بیان کیا, کیسے سائبر ریٹیل پیپر کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی ادبی زندگی کا آغاز کیا, اور پھر آج تکلیف کے بہت بڑے رسالے کے مالک بن گئے ہیں. سب کچھ کیا. پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے تو بول کر کوئی فائدہ نہیں. محمد حسن فاروقی بہت اچھا نام, ماہر تعلیم بھی. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو 17 شخصیات ہیں ہندو سب کے ساتھ ہمارا 70 تعلق, لیکن کسی سے لے کر ملک سالر تک بٹنوں کا نام لیا ہے, بٹنوں کو میں رکھا ہے. اللہ کے سب سے میرا تعلق رہا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا میں کس کے ساتھ کیا کہوں اور کیا نہ. محمد حسن فاروقی صاحب جو ہے یہ میرے کلاس میٹ رہے ہیں. میں کلاس میٹ کہتا ہوں, کمر صاحب نے کبھی کلاس فیلو نہیں بولتا. اس لیے کلاس فیلو نہیں بولتا کہ ہم لوگ ایک کلاس میں ایک ساتھ فیل نہیں ہوئے, ہم پاس ہو گئے, اس لیے کلاس فیلو نہیں ہے. محمد فاروقی صاحب نے میرے کلاس میٹ میں انجامات رہے, لیکن کالج میں مجھے ایک سال آ گئی. اس لیے کہ 1959 میں SSC کرنے کے بعد وہ ہمارے گاؤں کی ضرورت ہے جس میں جو کالج پہنچ گئے, لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں بہت نامستحق حالات میں. آپ یقین فرمائیں میں نے پولٹنگ کی اس زمانے میں, لون چلایا, کچھ اور دوسری کام کی سازگاریاں کی, پھر پیسے جمع ہو کر کے باتیں مقرر میں اجازت دی کہ میں قابل تھا. اس اعتبار سے فاروقی صاحب مجھ سے ایک سال آگے اسماعیل کالج میں جونیئر کا BA کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ سینئر. لیکن فاروقی صاحب اسماعیل کالج میں بہت روم. میں نے ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ بعد میں ان کی زندگی میں کیسا امتیاز پیدا ہوا, کیسا فرق پیدا ہوا, کہاں سے کہاں نکل گئے. نقش دیوار پر فاروقی صاحب کا کوئی مضمون کبھی نہیں. بہت کہتے تھے ہاں یہ ہے کہ کچھ مزاج آدمی کا, ان دنوں میں وہ بہت کچھ کرتا تھا اور اپنے دشمن سے دوسروں کو بھی کچھ کرتا.
کے علاوہ صرف پڑھائی کی ہوئی، لیکن اس کے بعد جب یہ ہماری محترم ڈاکٹر غلام نبی صاحب کے توسط سے بات گھاٹی میں پہنچے اور کئی دوروں میں پہنچے، تب ان کی خبر پڑے اور انہوں نے وہ 2 عظیم کتابیں تصنیف کی جو علم و ادب کی تعلیم رکھتے ہیں، خصوصاً تعلیم کا تعلیم۔ ایک تو وہ کہ تعلیمی منظرنامہ اور دوسرا جو یہ علم و ادبی رہنما، اس میں اکبر رحمانی کا بھی ذکر کیا ہے، پرنسپل قاسم رضا صاحب کا ذکر کیا ہے، اور مسٹر نورائن صاحب جسے عین عامہ لوگ کہتے تھے ان کا بھی ذکر ہے، بشیر احمد انصاری صاحب کا ذکر ہے۔ اور واقعتاً ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب تعلیم کو اور علم کو اور ادب کو الگ الگ خانوں میں بانٹنے کے بعد بھی کیسی گھٹیا رکھتے تھے، اور ایک استاد کو اور ایک طالب علم کو ان تینوں سے کس طرح سے رابطہ رکھنا چاہیے، اس کا نچوڑ کس طرح سے پیش کیا ہے، تو کتاب پڑھنے کی تعلیم ہوتی ہے۔ ایک بدن اور کوٹ کے تعلیم ہے، اگر کوٹ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اسکول میں اسکول کا وہ بھی پروڈکٹ ہے، مجھ سے 2 سال پیچھے ایمان کی یوں بتاتا کے ساتھ میں تھا، لیکن یہ جو ان دنوں کو لکھتا تھا، ہم نے روزنامہ انقلاب میں اس وقت عمل اشعار ہوا کرتے تھے، سب ان کو حیدان کہا جاتا تھا، رسم اطفال انہوں نے بنا رکھی تھی، اس کے شاخ ہم نے یہاں قائم کی تھی، جس میں خاصار صاحب اقبال مکی صاحب تھے، ڈائریکٹر صاحب تھے، انور کوچ تھے، تو برابر لکھتے تھے اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، اور انور کوٹ کے حسن کے لوگ ان کو شہر میں کم جانتے تھے، لیکن ان کی مضامین برابر اخبار میں چھپتے رہے، اور اردو مقامی اخبارات میں امتیاز مواد کے کئی مضامین آئے ہوئے، عبدالجلیل حاجی کا قصیدہ جانتے ہیں اور ان کا جانتے ہیں۔ اور ابھی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے بیوٹی کی تاریخ کے لیے قابل سے لکھنا شروع کیا، تعلیم مذہب میں آپ یہاں پہ 20 کے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے تعلیم ملتی ہے، جس اعتبار سے ملتی ہے انہوں نے جو پیش کیا وہ من گھڑت نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ غلط استعمال کی، غلط کو ریفر کیا ہے، اور غلط کو ریفر کرنے کے بعد اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا حوالہ دے کر دکھایا، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ اور اصول موجود ہے۔ اس کے تعلق بالکل بھی لگاؤ تعلق میں بہت اچھی معلومات کے علاوہ نام ملک صاحب کا ہے، کئی نظام پوری ہے، ملک صاحب کے تعلق سے جب یہ ذکر ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے ہونا آتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں غازی نے کس موڈ اور کس طرح میں کہا تھا، ایک ہنگامے میں موقوف ہے گھر کی لوڑنا، ایک ہنگامے میں موقوف ہے گھر کی لوڑنا، نہ ہے غمی صحیح نہ ہے شادی میں صحیح، یہ دونوں چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں، لیکن ملک صاحب جب آپ دیکھیں گے تو ایک ایسا شخص کہ یہ دونوں باتیں بیان وقت بدل ہے۔ غلام محمد مومن ویمن کالج کا آڈیٹوریم سوئم میں پورا کچا کا بھرا ہوا تھا، منظر یاد پورا آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے، کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے صرف اس لیے کہ ان کی کتاب پورا دنیا ان کی تقسیم اجرا کا معاملہ تھا، سب انتظار کر رہے ہیں، شام کا وقت سب انتظار کر رہے ہیں کہ نوشاد صاحب تشریف لا رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور پھر قمر صاحب کی سنیے کا تفصیل ہوگا کہ خبر آئی کہ ملک صاحب کا ایکسیڈنٹ، اور ایسا ایکسیڈنٹ ایسا حادثہ جو کہنے بس وہ لوگ جو ملک صاحب کا انتظار کر رہے تھے خوش تھے، بہت خوش تھے، ان کے چہرے چمک رہے تھے کہ ان کے دوست کا اور ان کے رفیق کا ان کی کتاب کا اجرا ہونے والا ہے، ہم ان کا فوٹو استقبال کریں گے۔ کیا خوشی ہوگی جب انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ ملک صادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور نغمہ شادی کا اہتمام تھا،
वही मैं सोचता हूँ कि जब मैं नई सालों को देखती के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वाजिब तरीके से याद आता है। लोग कहते हैं कि उर्दू जुबान जो लोग बिल्कुल आती और इंग्लिश की बातें नहीं मिला उर्दू शायरी में इत्यादि की जबान में की जुबान में जिंदगी के तमाम हालात पर दिया गया है। और ऐसा लगता है बाज़ औक़ात अपना ये मैं कहीं शेयर कर सकता था कि जो आप देखकर सुनकर महसूस करेंगे कि ये आज के सामने बैठ कर शायद था किसको कहाँ का एक हंगामे को मौके पर सही मेरे बिरादर ये मजमून मुश्ताक रज़ा ने डॉक्टर इंतज़ार के साथ लिखा है। डॉक्टर इंतज़ार बहुत कम लोग वीडियो को जानते होंगे, नई नस्ल की बात कर रहा हूँ, नौजवानों की बात कर रहा हूँ, इसलिए वो आदमी यहाँ रहते हैं। कभी कभी आता है ऐसा लगता है जैसे कोई नवालिद है, कोई अजनबी जो आ गया भटक यहाँ आ गए, वो बम्बई में इनके साथ ऐसी बात है कि स्कूल के मेरे साथ 2 साल पीछे से बहुत साथ रहा, लेकिन जब 12वीं जमात की उर्दू किताब का मुरतब करना था और इत्तेफाक की बात ये कि दिल्ली निज़ामपुरी का मजमूए कलाम महाल स्कूल इसका इजरा था। डॉक्टर लगातार का बुलाया गया था, वहाँ उन्होंने कहा कि आपकी वहाँ आना है, वहाँ खाती नहीं जिम्मेदारियाँ हैं, बात है बहुत कसूर होता है कम हो, लेकिन बड़े नबी अंदाज में बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे अंदाज में बात करने वाले हैं और नफासत पसंद। ये नफासत जो है उनके अल्फाज में भी होती है, उनकी जुबान में भी, उनके बयान में भी, उनके तौर तरीके में। और अमीर में एक जुमला जो किताब में लिखा है, कई नाराजगी हो गई थी कि इन्होंने कुछ मजमून मुद्रा के कोपन में भेजना था और फिर मुझे मजदूर के भेजने से नाराज हो गई, ये क्या मुद्रा में कर ज़्यादा ले लेंगे कि मुझे मजदूर के पास वो जो कानून के खातिर है वो मजबूर। ये एहसास जो है आज आज के नौजवानों को एहसास की जो नज़ाकत है उन्होंने महसूस किया, उनको लिखा कि तुमने गोया इस तरह से लिखा कि मैं तुम्हारा कोई नहीं रहा। इन्होंने उसका जवाब दिया बड़ी माजरत चाहिए भारत है, और आखिर में लिखा है कि वो मेरे बिरादर कल भी थे, आज भी मेरे बिरादर हैं और कल भी मेरे बिरादर हैं। मुल्तान की मज़ामीन के किताब पर ऐसे जुमले मिलते हैं कि वो टच करता है और निकलता है। ये बहुत